جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا جو مال ہے جس کو ہم طریقہ کہتے ہیں، اس کی کل جائیداد، روپیہ پیسہ سونا چاندی پراپرٹی کپڑے سب کچھ ملا کے جو اماؤنٹ بنتی ہے یا جو مال بنتا ہے اس کو طریقہ کہتے ہیں۔ اور جو اس کا یہ جو مال وراثت ہے اس میں کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جن کو ہمیشہ حصہ ملے گا، اور کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جن کو کبھی ملتا ہے اور کبھی نہیں ملتا، بعض صورتوں میں ملے گا بعض صورتوں میں نہیں ملے گا، اور ایک پکا پکا رشتہ دار وہ ہے جس کو کسی صورت نہیں ملے گا۔ یہ کون ہے جس کو کبھی بھی نہیں ملے گا؟ میت کے انتقال سے پہلے اگر کوئی وارث مر جاتا ہے تو اس کو اس میت کا کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پہ والد صاحب کا انتقال ہوا لیکن والد صاحب کے انتقال سے پہلے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو اب اس والد کی جائیداد میں بیٹے کو نہیں ملے گا کیونکہ بیٹا پہلے مر گیا۔ جو مرتا ہے اس کی جائیداد تقسیم ہوتی ہے، تو بیٹا پہلے مرا تو باپ کو بیٹے کا حصہ ملے گا، اور باپ پہلے مرا تو باپ کو زندہ بیٹوں کو حصہ، باپ کے مال سے زندہ بیٹوں کو حصہ دینا پڑے گا۔ تو یعنی یہ ثابت ہو گیا کہ انتقال سے پہلے جو ورثہ مر چکے ہیں ان کو اس میت کے مال سے کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے ماں باپ ہوں۔ ہر صورت میں جو پہلے مرتا ہے اس کو بعد میں مرنے والے کے مال سے کچھ بھی نہیں ملتا، وہ تو مر چکا نا، اس کو کیا ملے گا؟ جن کو ہمیشہ حصہ ملے گا وہ تین رشتہ دار ہیں۔ سب سے پہلے والدین، دوسرے نمبر پر زوجین، تیسرے نمبر پر اولاد۔ بندے کے انتقال کے وقت اگر یہ تین قسم کے رشتہ دار زندہ ہیں تو ان کو ہر صورت حصہ ملے گا، دنیا کی کوئی طاقت ان کے حصے کو ختم نہیں کر سکتی۔ یہ تینوں کے حصے قرآن میں واضح طور پر آیتوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ جو نہیں دے گا وہ اللہ اور رسول کے مقابلے میں اور قرآن کے مقابلے میں اپنی فضول عقل کو لانے والا ہے، دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ والدین کا حصہ، کوئی بندہ مرتا ہے اس کی ماں باپ دونوں زندہ ہیں تو دونوں کا حصہ لازمی طور پر دینا ہے۔ اگر اس کی بیوی اور بچے قبضہ کر لیتے ہیں تو وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے والدین کا حصہ لکھ دیا ہے۔ ہاں اگر یہ دونوں والدین پہلے مر گئے تو اب کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ جو پہلے مرتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ زوجین، کوئی مرد مرا، اس کی جتنی بیویاں اس کے مرتے وقت زندہ تھیں ان سب کا حصہ اس کے شوہر کی جائیداد میں ہے۔ قرآن میں واضح طور پر آ گیا کہ شوہر مرے گا تو بیوی کا اتنا حصہ ہے، اور وائس ورثہ کر لیں، بیوی مرے گی تو اس وقت اگر شوہر زندہ ہے بیوی کے مرنے کے وقت تو اس بیوی کے کل مال میں سے بھی شوہر کا حصہ لازمی طور پر ہم نے دینا ہے۔ اگر میاں مرا اور بیوی پہلے مر چکی ہے تو اس پہلے مری ہوئی بیوی کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور تیسرے رشتہ دار آتے ہیں اولاد، ان کو بھی ہر صورت ملے گا اگر یہ باپ کے مرتے وقت زندہ تھے۔ تو 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں اور باپ کے مرتے وقت پانچوں زندہ تھے، تو پانچوں کو حصہ دینا ہے، بیٹیوں کا بھی حصہ ہے اور بیٹوں کا بھی حصہ ہے۔ باپ یا دیگر بھائی یہ نہیں بول سکتے کہ بہن کو تو ہم نے جہیز میں دے دیا تھا، بہن کو کچھ بھی نہیں دے رہے۔ یہ ظلم ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ جتنے بھائیوں نے بہنوں کی وراثت کو صرف اس وجہ سے ضبط کیا ہوا ہے کہ بہن کو تو ابا جی نے جہیز میں سونا دے دیا تھا، او بھائی سونا دیا ہو زندگی میں، مرنے کے بعد جو باپ کی ملکیت میں، اس میں قرآن کہہ رہا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹیوں کا حصہ بیٹے کے مقابلے میں آدھا ہے۔ اس آدھے حصے کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ تو یہ بھائی کون ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے مقابلے میں اپنی ایک جاہلانہ سوچ لانے والا کہ ہم تو نہیں دیتے؟ بھائی تو نہیں دیتا، جوتے پڑیں گے قیامت کے دن اور میدان محشر میں۔ یہ بہن اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہوگی اور یہ کہے گی کہ اس ظالم بھائی نے میرے 2 لاکھ وراثت کے دبائے ہوئے ہیں، یا اللہ اب مجھے اس کا بدلہ چاہیے، اور ان 2 لاکھ کے بدلے میں بندے کو لاکھوں نمازیں دینی پڑیں گی میدان محشر میں۔ ان کو ہمیشہ حصہ ملے گا۔ باقی رہ گئے اس کے علاوہ ورثہ جن کو کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، جیسے بھائی بہن ہیں۔ میت کا اگر بیٹا ہو یا میت کے والد صاحب ہوں یا دادا ہو، ان تینوں صورتوں میں بھائی بہنوں کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ میت کا ایک بیٹا بھی ہے تو بھائی بہنوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ میت کا بیٹا نہیں ہے، میت کے والد صاحب ہیں تو بھی بھائی بہنوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اسی طرح دادا ہیں، میت کے والد صاحب ہیں تو دادا گئے
دادا کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ جو قریب کا رشتہ دار ہوتا ہے تو وہ دور والے رشتہ دار کو محروم کر دیتا ہے۔ اگر میت کا بیٹا ہے تو پھر پوتا پوتی کو کچھ بھی نہیں ملے گا، لیکن بیٹا نہیں ہے اور کچھ رشتہ داروں کی صورت بنتی ہے تو پھر پوتا پوتی کو بھی مل سکتا ہے۔ تو ایسے یہ تو بالکل ہی قریب کے رشتہ دار ہیں، ان کو تو ہمیشہ ملے گا۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں، چچا ہے، خالہ ہے، پھپھو ہے، ماموں ہے، پوتا ہے، بھائی بہن ہیں، دادا ہے، نانا ہے، نانی ہے، ان کو بعض صورتوں میں ملتا ہے، بعض میں نہیں ملتا۔ یہ مفتی صاحب بتائیں گے آپ کی کرنٹ پوزیشن کو دیکھ کے کہ اس صورت میں بھائی بہنوں کو یا دادا دادی کو یا نانا نانی کو یا چچا وغیرہ کو ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن کم از کم ہر بندے کو یہ رشتہ دار تو ذہن میں رکھنے ہیں۔ اگر یہ زندہ تھے اور ان کو نہیں دیا تو مرنے سے پہلے دے دیں۔ اگر آپ کے ابا نے پیسے چوری کر کے نہیں دیا تھا، آپ زندہ ہیں تو آپ دے دیں کہ یار میرے ابا نے میری پھپھو کا حصہ مارا ہوا تھا، لیکن میرے پاس آج کسٹڈی میں مال ہے۔ اگر آپ بھی نہیں دیتے ہیں تو ابا جی کو تو عذاب ہو رہا ہے ابھی قبر میں، لیکن آپ بھی یہ پیسہ روک کر مر جاتے ہیں تو جو عذاب ابا کو ہو رہا ہے وہ پھر آپ کو بھی ہوگا۔ تو اس حوالے سے ہمیں غور کرنا چاہیے، یہ رشتہ دار ذہن میں رکھیں، آپ کو بڑا آسان ہوگا کم از کم یہ فیصلہ کرنا کہ میں کسی کی حق تلفی تو نہیں کر رہا۔